اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے تو وہ تیرے نفس کے وجہ سے ہے۔ وہ ارسلناک، اور اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا، للناس رسولا، سب لوگوں کے لیے رسول، وکفا باللہ شہیدا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وکفا باللہ شہیدا، گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ مطلب یہ کہ بھئی آپ سے جو منہ موڑ لے تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، بس آپ رہنے دے، وہ منہ موڑ لیں تو وہ اپنے آپ کو خود سزا دے رہے ہیں کہ جب وہ آخرت میں آئیں گے تو ان کو سزا دی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، تو پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے، بارزو کا مطلب ہوتا ہے اٹھ جاتے، نکل جاتے، دیکھا اے محبوب آپ سے، بیت طائفۃ، تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے۔ اب یہ بیتا، یہ بیتا جو ہے نا، یہ اصل یہ دیکھا جائے تو یہ بات، وہ افعال ناقصہ جو ہے نا کیا ہے اس میں سے آتا ہے، رات کو وہ منصوبے بناتا ہے۔ طائفۃ منہم، ان میں سے ایک ٹولہ، غیر الذی تقولو، کہ بھئی وہ گروہ، وہ جو جو ہے نا کیا ہے کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو، اب معنی کیا بنے گا؟ تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، واللہ یکتب، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا، ما یبیتون، کہ وہ جو بات کر اللہ لکھ رہا ہے وہ چیز جو وہ رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ فعارض عنہم، تو اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی کرو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی کارساز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو منافق ہوں یا جو پکے سچے مومن ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری چیزیں بتا دیتا تھا کہ اے میرے محبوب فلاں فلاں جو بندے آ رہے ہیں وہ منافق ہیں، فلاں فلاں بندے جو ہیں وہ پکے آپ کے سچے صحابی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کا علم ہوتا تھا، اور وہ جو منافق لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور معاذ اللہ معاذ اللہ، جس طرح جو ہے قرآن پاک کے پہلے پارے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ویشعرون، کہ ہم جاتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا، حالانکہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں سے کچھ جو ہے نا کیا صرفی تحقیق، صرفی اور نحوی تحقیق جو ہے وہ جس طرح کے مفتی صاحب نے کل فرمایا تھا، تو یہ جو ما ہے نا، ما یہ موصولہ ہے، یہ ما موصولہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ من اور ما، من کا استعمال ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ایسا جمع، ایسی جمع کہ جس میں عقل ہو، یعنی لوگوں کے لیے، جس طرح لوگوں کی جماعت وغیرہ ہو تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ من استعمال کریں گے۔ اور غیر ذوی العقول کا مطلب یہ جو مصیبت جو اچھائی پہنچتی ہے، اچھائی جو پہنچتی ہے، ظاہر بات ہے اچھائی میں عقل تو نہیں ہوتی بھئی، عقل تو نہیں، وہ یہ ہے نا اچھائی جو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وہ غیر ذوی العقول، اس لیے یہاں پر ما کا استعمال کیا۔ اصواب، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہوا ضمیر ہوگی، کاف ضمیر جو ہے کیا ہے کہ یہ خطاب کا ہے، اور یہ منصوب متصل ہوگا۔ منصوب متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو مال نصب میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ کاف ضمیر خطاب جہاں پر مفعول بہ بنتا ہے۔ من حسنات، من حسنات، یہ من حسنات جار مجرور مل کر یہ متعلق بنے گے کس کے؟ اصابہ کے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ فمن اللہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، فمن اللہ تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے، یعنی فحسنۃ من اللہ، یہ اصل میں عبارت یوں بنے گی، ما اصابک من حسنۃ، جو آپ کو اچھے میں سے پہنچے، تو آگے پھر کیا ہے؟ فحسنۃ من اللہ، تو وہ اچھائی جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے،
وما اصابک، یہ اصابک وہی چیز آ جائے گی، سیئۃ بھی جو ہے کہ وہی چیز آ جائے گی جو میں نے پہلے بتایا، فمن نفسک، اس کا مطلب کیا جائے گا، وہ برائی تمہارے نفس کی طرف سے کہ جو تم نے گناہ کی۔ وہ ارسلناک، یا ارسلنا جو ہے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، کاف ضمیر کو جو ہے اس کے خطاب کا ہے، اور یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ للناس رسولا، یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ ارسلنا وغیرہ جو ہے یہ افعال قلوب میں سے، اور یہ جو ہے کہ دو مفاعل ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک جو ہے کاف ضمیر خطاب کا ہے، اور للناس سے یہ جو متعلق ہو جائے گا جار مجرور مل کر ارسلنا کے متعلق ہو جائے گا، رسولہ جو ہے کہ اس کا دوسرا مفعول بن جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو سرسری ترکیب بتا رہا ہوں، آپ کو مزید جو ہے کہ ایک رہنما ترکیب ہے، ہم اس کی طرف آپ کو لے چلیں گے۔ ابھی جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد صاحب آتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس مہمانوں کا سلسلہ تھوڑا جانے کیا ہے کہ وہ جاری ہے، اس وجہ سے پھر میں ان کو وہ رہنما ترکیب وغیرہ میں اس طرح کی کتاب ٹھیک ہے جی۔ وکفا باللہ شہیدہ میں جو ہے کیا ہے کہ یہ جو ہے باللہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق کفا کے مل جائے گا، شہیدہ جو ہے کیا ہے کہ یہ تمیز بھی بن سکتا ہے۔ من یطیع الرسول، جس نے تابعدار، اب دیکھو یہاں پر یہ من ہے، یہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی جس شخص نے اللہ کی تابعداری، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ اب جس نے تابعداری کی، دیکھو یہاں پر من کا استعمال ہے، اور وہاں پر کیا تھا، ما اصابک، جو تمہیں پہنچے۔ تو دیکھو جو چیز وہ پہنچنے والی ہوتی ہے وہ ذوی العقول نہیں ہوتی، اس میں عقل نہیں ہوتی، اور جس نے تابعداری کی، ظاہر بات ہے وہ تابعداری کرے گا جس میں عقل ہوگی۔ جی وکر پہلوان صاحب، آپ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ابھی؟ جی آ رہا ہے سمجھ۔ جی اب یہ من کا یعنی اس لیے، ورنہ تو یوں بھی کہہ سکتے تھے نا، ما نہیں کر سکتے کہ بھئی کوئی چیز تابعداری تو نہیں کرتی نا، جس میں عقل ہوگی وہی تابعداری کرتی ہے۔ فقط عطا اللہ، تو اس نے اللہ کی تابعداری۔ ومن تولا، اور جو پھرا، جو پھرا، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ من موصولہ ہے، یہ من موصولہ ہے تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جو پھرا، جو پھرنے والی ظاہر بات چیز وہ جس میں عقل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے محبوب آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مطلب کیا ہے کہ پھر آپ جو ہے ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، بس پھر وہ جانے اللہ جانے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، سمجھ میں بات، وہ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرما برداری کی، ہم نے کیا کی، فرما برداری۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب ظاہر ہوتے ہیں، بارش کا مطلب کیا ہوتا ہے، بارش کا معنی ظاہر ہونا، بَرَزُوا میں نے دیکھا کہ مطلب یہ کہ اے محبوب جب وہ آپ سے نکل کر جاتے ہیں، جب وہ آپ سے نکل کر جاتے ہیں، تو یہاں پر بارزو جو ہے یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، من حرف جار ہے، اند جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مضاف کا ضمیر خطاب مجرور متصل مل کر یہ پھر متعلق ہو جائے گا فعل۔ آپ کو ظاہر بات ہے اتنی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، لیکن یہ کہ سرسری طور پر میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ مزید جو ہے نا کہ انشاءاللہ وہ رہنما ترکیب وغیرہ اس طرح کی کتابیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے بیتا طائفۃ، وہ کیا کہتے ہیں، بیتا مطلب یہ کہ رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ طائفۃ، یہ طائفۃ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ غیر ذوی العقول ہے۔ طائفہ جو ہے نا، طائفہ مطلب یہ ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث لفظی ہے، کیونکہ طائفہ کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، تو اس وجہ سے جہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا بیتت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آگے جو تانیث آ رہی ہے نا تو تانیث کے مقابلے میں کیا فعل جو ہے نا کیا ہے کہ مؤنث ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ کیا ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، یعنی مؤنث لفظی ہے، اور جہاں پر مؤنث لفظی ہو تو وہاں پر فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہے، مؤنث لانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ طائفۃ منہم، یعنی آپ ایسا ٹولہ کہ جو ان میں سے، تو یہ کیا بن جائے گا، یہ طائفۃ موصوف بن جائے گا، منہم اس کی صفت بن جائے گا۔ غیر الذی تقولو، یعنی جو آپ کہتے ہیں نا اس کا وہ غیر کہتے ہیں، اس کا وہ کیا کرتے ہیں، غیر کہتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو بناتے ہیں۔ اب یہ ما یہاں پر بھی جو غیر ذوی العقول، ظاہر بات ہے وہ جو منصوبہ بناتے ہیں وہ منصوبہ تو غیر ذوی العقول ہوتا ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا کہ ما کا استعمال کیا گیا۔ فاعرض عنہم، تو اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی کریں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، کار ساز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کار ساز کے طور پر کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے۔ جی آگے ہم چلیں گے، ذرا مشکاۃ شریف کی طرف ہم چلیں گے، جہاں پر یہ تھوڑی بہت میں نے صرف تھوڑی ترکیب اور تھوڑا جو ہے کیا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بتائی،
تاکہ پھر ہمارے لیے اور آسانی پیدا ہو جائے جب ہم کرے گا انشاءاللہ۔ السلام جی علیکم عمران جی بھائی، وعلیکم مفتی السلام۔ مفتی صاحب کدھر؟ جی مفتی صاحب نہیں آئے؟ جی آئے ہیں، وہ آئے تھے، وہ آپ نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ وہ اب وہ غیر وطن کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا اچھا، جی جی جی، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی؟ ٹھیک ہے جی عمران، میں جا رہا ہوں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جی اللہ حافظ۔ آپ نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں پھر بعد میں انشاءاللہ۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آئی، یہ کچھ بات بیان کیا گیا ہے رفیق بھائی؟ سارے یہ میرے پاس شو نہیں ہو رہے ادھر۔ تمہارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے، باقی تو سب کے یہاں شو ہو رہا ہو۔ ہیں؟ ہو گیا، اب ہو گیا۔ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ چلو جی صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہم یہ نہ یہ ہم کون سی پڑھیں گے ابھی؟ یہ سوال پوچھنا تھا جی جی جی، یہ جو اولائکہ ہے اس کے اندر کاف حرف خطاب واحد مذکر کے لیے ہے، لیکن اولائکہ تو نہیں ہے، یہ کاف خطاب واحد مذکر کے لیے نہیں ہے، یہ کاف جو ہے صرف مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے نہیں ہے۔ یہ حاضر کے لیے ضمیر ہے ہاں نا؟ ہاں، یہ اولائے کا جو ہے نا یہاں پر یہ صرف واحد مذکر کے لیے نہیں ہے، جی اس کو وضعی جمع کے لیے کیا گیا ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ یہ جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ اولائے کا، اور جمع مذکر کے لیے بھی اولائے کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں مکھن صاحب جو ہے نا شور ہو رہا ہے، آپ مائک میوٹ کر دیں۔ جی آگے ہم چلے ذرا، جی 151 نمبر حدیث شریف ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت۔ جی اسد بھائی 150 نہیں پڑھی نا ہم نے؟ 150 پڑھ لی تھی میرے خیال میں۔ نہیں 49 پڑھی تھی، آج 50 پڑھنی ہے۔ اچھا 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 چلیں اچھا۔ وعن ابی موسیٰ نا، اب یہاں پر دیکھیں وعن ابی موسیٰ، یہ ابی موسیٰ جو ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ جب جو ہے نا کیا ہوں، یہ اسماء متکبرہ کے 3 اعراب آتے ہیں۔ شاید میرے خیال میں نے آپ کو یہ لکھ کر بھیجا تھا، شاید آپ کے گروپ میں نے یہ چیز بھیجی تھی، اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بھیجا تھا میں نے۔ ان دنوں میں ہاں ہاں نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہاں وہ میں آپ کی طرف ابھی بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی طرف ابھی بھیج دیتا ہوں، پہلے ہم اس کی طرف تحقیق کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ٹھیک ہے نا؟ ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ یہ دیکھو کہ اب یہ ان جو ہے نا حروف جارہ میں سے، ابی موسیٰ، ابی، یہ یہاں پر یہ ابھی کیوں آیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ابو کیوں نہیں آیا؟ ہاں تو سن لیں ذرا، اب اچھی طریقے سے سن لیں کہ یہ جو ہے نا اسماء ستہ مکبرہ جو ہے، ابن اخن ہمن ہنن فمن ذو مالن، ابن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والد صاحب یعنی باپ۔ تو اب اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو یہ کسی کی طرف مضاف ہوگا یا کسی کی طرف مضاف ہوگا ہی نہیں۔ اگر تو کسی کی طرف مضاف نہ ہو تو پھر اس پر وہ اعراب پڑھا جائے گا جو مفرد مضاف صحیح والا اعراب ہے۔ مفرد مضاف صحیح والا اعراب تو مطلب کیا ہے کہ جس طرح جو ہے اس پر حالت رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس پر بھی جو ہے اس طرح پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اسماء، یہ اب، اخ، ہم یعنی اسماء ستہ مکبرہ اگر کیا ہوں یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یا متکلم کو نکال دیں آپ، اس کے علاوہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں، یعنی کسی کیا کہتے ہیں اس کو، آپ یوں بھی کہہ لیں کہ کسی اسم کی طرف مضاف ہوں یا کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوں، تو اس وقت ان کا اعراب یہ ہوگا کہ حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ تو کیونکہ یہاں پر دیکھو یہ اب جو ہے یہ موسیٰ کی طرف مضاف ہے، یعنی موسیٰ کے باپ، تو جب یہ اب موسیٰ کی طرف مضاف ہوا، اب کیا بنے گا؟ اب چونکہ اس کا ہم نے کہا تھا حالت جری یا کے ساتھ پڑھی جائے گی، تو چونکہ ان جو ہے نا یہ حروف جارہ میں سے ہے اور حروف جارہ کسرہ دیتا ہے، اب اس کا جو کسرہ ہے کس کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ یا کے ساتھ، اس وجہ سے اس کو ان ابی موسیٰ پڑھتے، ان ابی پڑھتے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ آپ ریس کرتے جائیں، ریس کرتی جائیے. جن کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اسماء ستہ مکبرہ کی یہ تھوڑی بات سمجھ میں آئی، ذہن میں آئی ہے؟ جی ذہن بھائی. ہاں آگے چلتے ہیں. اب موسیٰ، یہ موسیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اسم مقصور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا اسم مقصور جو ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. رفع تقدیری، ضمہ کے ساتھ نصب تقدیری، فتح کے ساتھ جر تقدیری، کسرہ کے ساتھ. اس پر ویسے کسرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ جو ہے نا یہ اس کا اعراب تقدیری ہے، اس وجہ سے ہم اس کو موسیٰ پڑھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منہا جہاں پر یہ فکانت منہا طائفۃ طیبۃ. ایک منٹ ذرا، یہاں پر ایک جملہ محذوف ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں کیا تھا کہ ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، ٹھیک ہے نا. فکان منہا نقیۃ، نقیۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک. وقابلت الماء فانبت القلاء، ٹھیک ہے جی. والخشب الکثیر وکانت منہا اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصابت منها طائفة اخرى. چلو ان کو آہستہ آہستہ ہم جو ہے منع کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ میں آ جائے. مثل ما بعثنی، مثل اس کے جو، اب دیکھو یہ ما جو ہے جامع موصول ہے. بعثنی، بعث مانے بھیجا اس نے، نی مانے مجھے. اب یعنی مثال اس کی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے ہدایت میں سے اور علم دے کر بھیجا ہے. سمجھ میں آئے بات؟ اس کی مثال کہتے ہیں اس بہت سی بارش کی طرح ہے. کمثل الغیث، غیث کہتے ہیں کہ جو موسلا دار بارش. اصاب اردن، جو کسی زمین کو پہنچے. وکانت منہا طائفۃ، تو جو ہے کہ اس کا کچھ حصہ اچھا تھا، ٹھیک ہے نا. قابلت الماء، اس نے قبول کیا پانی کو. فانبتت القلع والعصب، تو اس نے جو ہے کیا ہے کہ گھاس اور بہت چارہ اگایا، ٹھیک ہے نا جی، بہت سارا چارہ اگایا. اور بعض ایسا سخت تھا، اجاد امسکت الماء، تو اس نے پانی کو روکا. فنفع اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو کیا کیا؟ سیراب کیا، نفع دیا. کیسے؟ لوگوں نے اس میں سے پیا، بشارب اس میں سے پیا. سمجھ میں بات؟ اور جو ہے کھیتی کو پلایا، سکاؤ کا معنی ہوتا ہے کھیتی کو پلایا. وزرعوا، اور انہوں نے کھیتی کی. واصاب منها طائفۃ اخرى، اور اس میں سے جو ہے نا کیا ہے کہ ایک چٹیل میدان تھا، جو ہے نا کیا ہے کہ میدان تھا. انما هي قیعان، یعنی وہ چٹیل میدان. لا تمسک الماء، تو پانی وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں رکا. ولا تنبت، نہ اس نے گھاس اگائی. فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، کہتے ہیں یہ اس کی مثال ہے جو دین کو سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفع دے گا کہ جس کے ذریعے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو وہ جانے گا اور وہ سیکھے گا، سکھائے گا. اور مثال اس شخص کی کہ جس نے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنا سر نہیں اٹھایا، مطلب یہ کہ جس نے جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں سمجھی اور اللہ کی ہدایت قبول نہ کی. ولم یقبل ہدی اللہ، اور اللہ کی ہدایت قبول نہ کی. یعنی یہ پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ ارسل تو بہی، کہتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجی ہے نا، میں بھیجا گیا ہوں، اس کو قبول نہ کیا تو وہ اس طرح ہے چٹیل میدان کی طرح. کہ چٹیل میدان جو ہے نا نہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ پانی کو روکتا ہے، اور نہ اس میں وہ گھاس اگاتا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو بھائی انسان کو دو طرح کا ہونا چاہیے، یا تو پھر انسان جو ہے نا کیا ہے کہ کسی کو نفع پہنچائے، یا پھر انسان کے اندر اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا تھے. اب ہم اس میں تھوڑی سی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ترکیب کرتے ہیں تھوڑی سی، تاکہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ سمجھ میں آ جائے. میں زیادہ نہیں کروں گا. مثلو ما، یہ مضاف اور مضاف الیہ بن جائیں گے. بعثنی، یہ جو ہے نا یہ صلہ بن جائے گا. کیا کہتے ہیں اس کو؟
مکھن پہلوان صاحب آپ نے سنا ہے نا کہ یہ ما موصولہ ہے، ما موصولہ ہے، بعثنی، یعنی مثال اس کی جو، دیکھو یہاں پر جب تک بعثنی نہیں ملائیں گے تو یہ معنی پر دلالت نہیں کرے گا. تو بعثا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، نون وقایہ بن جائے گا، جاز من متکلم اس کی بن جائے گی، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مفعول بھی بنے گی بعثا کا. اللہ اس میں جلالت یہ فاعل بنے گا. ٹھیک ہے جی. بے ہی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کی اس کے متعلق بنے گا. من الہدا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ معطوفات مل کر اس کے متعلق بن جائے گی. تو پھر کیا ہو جائے گا کہ بھئی ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر یہ مضاف الیہ بن جائے گا، کس کا، اس کا مثل. پھر یہ خبر بن جائے گی جو ہے نا وغیرہ، آگے جو ہے نا کیا ہے کہ آگے مثل تو نحو وغیرہ، نحو کی جو ہے نا یہ خبر بن جائے گی، اس طرح جو ہے نا آگے چلے گا. برال اصاب اردن، جہاں پر یہ اصاب فعل ماضی ہے، اردن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مفعول بہی ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے. فکانت منہا طائفۃ طیبۃ. اب آپ کو پتہ ہے کہ افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر فکانت منہا، یہ منہا ہے تو یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر یہ کانت کی خبر بنے گی. طائفۃ طیبۃ، یہ موصوف سے مل کر یہ اس کا اسم بنے گی. اسم اپنے موصوف یعنی افعال ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. قابلۃ الماء، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کیا بنے گا، فعل، اس میں ہے ضمیر فاعل، ما مفعول به. فانبتت کلا، یہ یعنی یہ کلا بھی جو ہے معطوف علیہ بن جائے گا، واو مشبوہ بھی معطوف بن جائے گا، یہ موصوف بنے گا. اور کثیر جو اس کی صفت بنے گی، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر پھر یہ معطوف بنے گا، معطوف ہوگا، معطوف بنے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ دینے کیا ہے کہ اس کا مفعول به بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑی بہت جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو یہ کیا ہے، پھر انشاءاللہ آگے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے نا وہ آپ کی طرف انشاءاللہ ہم وہ ترکیب اس کی کرتے رہیں گے. جی آگے چلتے ہیں ہم. جی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہم نے پڑھا تھا 34 مسئلے تک. جی یہ کون پڑھے گا، اگر آپ میں سے کوئی پڑھے تو؟ 34واں مسئلہ کون پڑھے گا؟ جی سر میں پڑھوں؟ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ. مفتی صاحب اگر موجود ہیں تو مزید ہماری کوئی رہنمائی کیجیے. جی السلام علیکم صاحب. چلیں آپ پڑھیں جی. جی زین بھائی آپ پڑھیں. جی خدیجہ بہن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں بول رہی ہوں، میں پڑھوں؟ آپ پڑھو. ٹھیک. نظر آ رہے ہیں 34واں 34؟ مسئلے سے پڑھنا ہے؟ ہاں ہاں جی جی آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کی سنتیں شروع کی تھی کہ امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، چاروں رکعت پوری کر دی. اب یہ تو واضح الفاظ میں پڑھو تاکہ یہ ریکارڈنگ ہوگا نا، پھر آگے بھی کوئی سمجھنے والا ہمارا بھائی سمجھے. آپ آہستہ نہیں پڑھیں گے، آہستہ آہستہ. کتنا جمعے کی جی جی سنتیں شروع کی تھی کہ امام ٹھیک، جی خطبہ جی کے سمجھ گئے. لیے، ہاں اس طرح. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کی سنتیں شروع کی تھی کہ امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، چاروں رکعت پوری کر لی. ہاں مسئلہ نمبر 7 عید نماز مثلا عیدین سے. ہاں نمبر 7 نماز عید سے پیشتر نفل کا مقرور ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ مسجد میں. نمبر 8 نماز عید کے بعد نفل مقرور ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھنے گھر میں پڑھنا مقرور نہیں. 9 نمبر عرفات میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں، ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل و سنت مقرور ہے. 10 نمبر مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء جمع کیے جاتے ہیں، فقط ان کے درمیان میں نفل و سنت پڑھنا مقرور ہے، بعد میں مقرور نہیں. 11 نمبر فرض کا وقت تنگ ہوا تو ہر نماز، یہاں تک کہ سنت فرض و ظہر، فجری و ظہر مقرور ہے. 12 نمبر جس بار جی مکھن پہلوان صاحب. جی جی یہ مزدلفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
مزدلفہ جو ہے نا یہ مکہ شریف کا ایک جگہ ہے، تو وہاں پر حاجی جو ہے نا کیا ہے کہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھتے ہیں. جو وہاں پر وہ کہے نا کہ بھائی مزدلفہ میں ہوتے ہیں، یہ مزدلفہ ایک مقام ہے مکہ شریف میں. جی آگے آگے بڑھیں. پڑھیں. ہاں جی 12 نمبر، جس بات سے دل بیٹھے اور دفع کر سکتا ہو دل اسے بٹے، بے دفع، بیٹھے نہیں ہوتا، دل بٹے، جس بات سے دل بٹے دل اور دفع بٹے، کر سکتا ہو. دل بٹے ہاں اور دفع کر سکتا ہو سے بے دفع کیا ہر نماز مکروہ ہے. مسئلہ یہ خانہ پخانہ، یعنی پیشاب. جس بات سے دل بٹے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں اس کو خیالات اور آ رہے ہیں، بہت سارے وسوسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان خیالات کو نہیں نکال سکتا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح بے دفع کیے یہ نماز جو بندہ پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی. اس کی نماز کیا ہوگی؟ آگے پڑھیں. ہاں مکرور ہو جائے گی. پیشاب یا ریح کا غالبہ ہوگا ہو، مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے. پھر پھیرے علمگی وغیرہ. یوں ہے کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو غرض کوئی ایسا ایسا امر درپیش ہو، ایسا معاملہ امر درپیش ہو. درپیش ہو جس سے دل بٹے بیٹھے، بٹے بٹے دل بٹے خشوع میں فرق آئے، ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہاں مسئلہ نمبر 35، فجر اور جوہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہیت ہاں ہے. یعنی یہ یہ بریکٹ سے نمازیں، کیا یہ بہر جی الرائے کی کتاب کا نام ہے. جی یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کی جس حصے میں پڑھی جائے اسلام مکروہ نہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہوگا. جی اسد بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اسد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا تھوڑا بہت اس میں بیان کیا گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، ترکیبی حوالے سے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ پہلی کلاس میں جو قرآن پاک میں، ہاں ہاں جی کو کوشش کی ہے، کچھ تھوڑا سمجھ آیا ہے، ویسے سارا تو نہیں آیا. ہاں سارا تو نہیں آئے گا، بات آدھا آدھا سمجھ میں آ جائے گا. مطلب یہ کہ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. جی اب یہ زین بھائی ہمارے کدھر گئے، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ 15واں سبق پڑھیں گے، تو ہم یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ تقریباً وہ آگے اس کو نحو کو جاری کرتے ہیں. جی زین بھائی سن رہے ہیں؟ زین بھائی جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس عشرہ، 15واں سبق. بس تذکرۃ، ٹکٹ. جانزی وہ اترتا ہے، یرکب وہ سوار ہوتا ہے، شارع سڑک، یسیر وہ چلتا ہے، یاخذ وہ لیتا ہے، خذ لو، ثم پھر، بعیر بغیر بعیر نہیں، بغیر مانے بغیر. یہ بغیر ان سے. بسم اللہ الرحمن. ھذا باس، یہ بس ہے. ھذہ تذکرۃ، اچھا یہ یہاں پر ٹکٹ. ایک منٹ ابھی یہاں پر نا ہم ذرا ترکیب کی طرف چلیں گے نا. ابھی ہم تھوڑی بہت ترکیب کریں گے ابھی نا، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو ھذا ہے نا، یہ ھذا اس میں اشارہ ہے. ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ. ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اسم کلام کے شروع میں واقع ہو وہ مبتدا واقع ہوتا ہے. جو بھی اسم کلام کے شروع میں واقع ہو وہ مبتدا واقع ہوتا ہے. جی اسد بھائی میں نے کیا کہا؟ اسد بھائی. جی خدیجہ بہن جی فرمائیے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جو اسم کلام کے شروع میں واقع ہو وہ کیا واقع ہوتا ہے؟ جی مبتدا واقع ہوتا ہے. کیا واقع ہوتا ہے؟ مبتدا. ہاں تو اب ھذا کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. جی زین بھائی کیا بنے گا؟ ھذا مبتدا. بنے مبتدا. گا. اور مبتدا کے لیے خبر کا ہونا ضروری ہے نا. جی
تو باس اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر. جی سمجھے بات؟ باس اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر. خبر. باس اس کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. آدھا مبتدا باس خبر، اور جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ترکیب کیسے کرو گے؟ آدھا مبتدا باس جو ہے کیا بنے گا؟ خبر، خبر. اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. یہ حاجہ جی 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 مکھن پہلوان صاحب. خدیجہ بہن آپ مائک بند کریں. مبتدا کیسے بنے؟ مبتدا مبتدا ہوتا ہے. بہن بھائی مائک بند کریں، آپ کا شور آ رہا ہے. مبتدا، مبتدا کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کی جگہ، کیونکہ ابتدا کی جگہ کس سے ہو رہی ہے؟ ہاذا سے ہو رہا ہے نا. جی جی تو ہاذا کیا بنا؟ مبتدا. ابتدا کی جگہ بنا کہ نہیں؟ جی جو بھی اسم، فعل نہیں، اسم، جو بھی اسم کلام کے شروع میں واقع ہو تو وہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا مبتدا. ٹھیک ہو گیا. جی کیا کہا میں نے؟ جو بھی اسم کلام کے شروع میں لکھا جائے وہ مبتدا ہوگا. ہاں، اب چاہے وہ اسم متمکن ہو یا اسم غیر متمکن ہو، تو چونکہ ہاذا اسم غیر متمکن ہے نا. سمجھے بات کہ نہیں؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اچھا جی، آدھی تذکرہ کی ترکیب کریں زین بھائی. حاضی ہی یہ اسم ہے. حاضی تک یہ جملہ ہے. آپ کی آواز کم آ رہی ہے، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی آپ کی آواز. جی ہمارے ذہن کیا ہے کہ اسد بھائی موجود ہیں؟ جی عمران بھائی. جی آپ ترکیب کریں ذرا. ایک منٹ ادھر آئیے. کس کی کرنی ہے عمران بھائی؟ میں اصل میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا کام میں بزی تھا، اس لیے میں دھیان نہیں دے سکا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا پہلے کہ ہاذا جو ہے یعنی جو بھی اسم کلام کے شروع میں واقع ہو تو وہ مبتدا بنتا ہے. جو بھی اسم کلام کے شروع میں ہو وہ مبتدا بنتا ہے. اب چاہے وہ اسم متمکن ہو یا اسم غیر متمکن ہو یا ضمیر ہو، جو بھی ہو وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے. تو ہاذا بن گیا مبتدا. باسن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کی بن گئی خبر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب کیا کیسے کی جاتی ہے؟ ہاذا مبتدا باسن خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ جو ہے بالکل مختصر ترکیب ہے. کیسے ترکیب کرو گے؟ ہاذا جو ہے وہ اسم ہے، مبتدا بن رہا ہے. ہاں باسن جو ہے یہ اس کی خبر ہے. ہاں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اسمیہ خبریہ ہوا. دوبارہ کرو اس کی ترکیب. ہاذا مبتدا، مبتدا اور باسن اس کی خبر، ہاں مبتدا اور اپنی خبر سے مل کر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا رہا ہے. ہاں یوں ہی ہاذ تذکرۃ کی ترکیب کون کرے گا؟ جی میں ہاذ تذکرۃ میرے خیال شاہ صاحب کر سکتے ہیں. جی شاہ صاحب، طیب شاہ صاحب، سید طاہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میں آپ کو تھوڑی بہت ترکیب تو آتی ہوگی نا؟ میں تھوڑی بہت ہے، بس کوشش کرتے ہیں. حاضر یہ جو ہے مبتدا ہے، ہاں اور تذکرۃ خبر، اس کی خبر ہوگی. ہاں تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. ہاں. یوں ہی اب ہم دوسرا کوئی جملہ لیتے ہیں. ایک منٹ ذرا آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ باقی جو ہے نا یہ فعل ہیں. اب آپ یہاں یوں جو بھی ہاذا آ جائے گا نا، ہاذا کے ساتھ ہو گیا تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ مبتدا بنائیں گے. آنکھیں بند کر کے آپ نے کیا بنانا ہے؟ اس کو مبتدا بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاذا کو آپ نے یہ ہذہ غرفۃ، ہذہ غرفۃ، ہذہ کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ مبتدا. غرفۃ کو کیا بنانا ہے؟ اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی مکھن پہلوان صاحب آپ اس کی ترکیب کریں ہذہ غرفۃ کی. جی یہ اس کا پہلا جملہ ہذہ مبتدا، ہذہ مبتدا. اس کا پہلا جملہ
मुब्तदा होगा। जो मैं कह रहा हूँ आप उस तरह करें ना। आज ही मुब्तदा गुरफतुन इसकी खबर, हाज़िही मुब्तदा गुरफतुन इसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जुमला मुब्तदा अपने इसम से मिलकर जुमला अपनी खबरिया, खबर से मिलकर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। दोबारा कहो, आज ही मुब्तदा हाज़िही मुब्तदा गुरफतुन इसकी खबर, गुरफतुन इसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जी ठीक हो गया। अब माइक म्यूट कर दे, आपको पीछे से आवाजें आ रही हैं। एक मिनट जरा और जो है ना हम चलते हैं। ये इसी तरीके से आपको जो है ना क्या है कि थोड़ा छोटे छोटे जुमले देकर आपसे जो है ना क्या है कि वो थोड़ी तरकीब की तरफ हम जो है ना ले जाएं हम आपको। अच्छा जी, आधा दहीफुन, आधा दहीफुन कौन करेगा इसकी तरकीब? जी रैन भाई। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा ये इसम है और मुब्तदा है। मैं और आपको ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं तरकीब आपको यूं करा रहा हूँ कि हाजा मुब्तदा ज़ईफुन उसकी खबर, आप इस तरह कहें, हाजा मुब्तदा जी ज़ईफुन उसकी खबर, मुब्तदा अपनी जी, खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जी दोबारा कहो। हाजा मुब्तदा दईफुन उसकी खबर, और मुब्तदा अपनी मुब्तदा खबर से अपनी खबर से मिलकर, मिलकर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ, खबरिया हुआ, जुमला इस्मिया हाँ खबरिया हुआ। जी। हादा सदीकी, जी कौन करेगा? हमारे असद भाई मौजूद हैं। जी असद भाई आप हैं। हादा सदीकी जी। जी, हाजा मुब्तदा सदीक की इसकी खबर, हाँ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया बना। माशाल्लाह, ठीक है। अब ये जो हाद ही तिफला तो जैदन जो है ना, ये थोड़ी बहुत हमें थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन ये है कि हम अभी उसी की तरफ नहीं जा रहे। अब आपको तरफ जो है ना क्या है कि सिर्फ 40 जुमले जो है ना आपको इस तरह के मैं आधा खालिदुन जी, आधा मुब्तदा, ये कौन खालिद करेगा? इसकी खबर। जी 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 असद भाई करिए। हाजा मुब्तदा खालिदुन इसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बना। हाँ आगे हादा किताब हूँ। अब यूं कि किताब हूँ को फिलहाल आप खबर बना दें, लेकिन ये कि उसमें थोड़ी तफसील है, लेकिन आप बना दें, कोई बात नहीं है, फिर बाद में उसको खोलेंगे। जी हाजा क्या बनेगा? हाजा मुब्तदा और किताब हो इसकी खबर, हाँ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर, जुमला इसमिया खबरिया बना। ये बोले ना आप, ये बोले कि भाई मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया जी, हुआ। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया बना। जी शाह साहब आप बताइए, हादा मालिकुन। तो हाजा मुब्तदा मालिकुन उसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला जुमला इसमें खबरिया बना। माशाल्लाह, ठीक हो जाए। आधा ताजू, ताजू में थोड़ी तफसील है, लेकिन हम फिलहाल इसको खबर बना रहे हैं ऐसे। कौन करेगा जी? आधा ताजू जी हमारी खदीजा बहन करेगी। जी फसी भाई आप करें, चलो अजीब जी फसी भाई। हाजा मुक्तदा ताजु हाँ, खबर, मुक्तदा खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें खबरिया बना। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। जी हाजा खफीरुन जी हमारी जो है ना वो है मौजूद है, खदीजा बहन मौजूद है। समझ में आई ये बात? और कोई करे, चलो और कोई करे। जी मुझे सर। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आपको समझ में नहीं हम आ रहा, फिर चलो वो बात, हाँ चलो बाद में, चलो चलो बाद में, ठीक है। अच्छा जी और कौन मौजूद बाद है? में क्यों, अभी जी बता सर दीजिए, फिर बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, जो है ना क्या है कि वो मैं लिख कर भेजूंगा, ठीक है ना, आपको लिख कर भेजूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। जी सर, मैं ठीक करूँ है ठीक है। हाँ आप कर तरकीब? जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा मुब्तदा और खफीर उसकी खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुए। हाँ आगे, आज आगे ही हो, कौन आज करेगा? जी, हाज़िही मुब्तदा असा हो इसकी खबर, मुब्तदा जी अपनी खबर से मिलकर जुमला जुमला इसमिया खबरिया बना। जी मक्खन पहलवान साहब, आज ही दर्रा जब हूँ। हाज़िही मुब्तदा असाहू इसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। अच्छा आज ही दर्रा जब हूँ। जी जैन भाई। आज ही दर राजतहु, आज ही
یہ حاضی ہی یہ مبتدا دراجتہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. ہاں ابھی جو ہے نا ہمیں مزید دراجتہ میں تھوڑی تفصیل ہے، تاجہ میں تھوڑی تفصیل ہے، کتابہ میں تھوڑی تفصیل ہے، لیکن چونکہ ہمارے ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ ایک نئی بات آ رہی ہے نا، ایک نئی بات، تو جب ایک جی نئی بات آ رہی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو بات خراب نہیں کرنا چاہتے. جی سر. آدھا شرطی جن، آدھا شرطی جن، آدھا مبتدا شرطی جن اس کی خبر، جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر اس میں خبر کیا ہوگا. جی یہ کون کرے گا سر کہ آدھا شرطی جن کی ترکیب کون کرے گا؟ جی حاضہ مبتدا شرطی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ٹھیک ہو گیا. جی رفیق بھائی ہمارے ابھی آئے ہیں. جی رفیق بھائی ویسے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی تو میں پہنچا ہوں، آپ سمجھائیں گے سمجھوں گا. کون سا سبق ہے، کون سا سبق ہے اپنا عمران بھائی؟ یہ سبق ہے میرا خیال میں چھٹا سبق ہے. چھٹا؟ چھٹا ہاں. یو گو بیک وائی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اب ہم نے نحمیر کو اس پر اپلائی کرنا ہے، ہم نے اس لیے ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں سے چھوٹے چھوٹے جملے لینے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ہاں ہم نے نحمیر کو اپلائی کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں ایک یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی اسم کلمے کے شروع میں واقع ہو وہ مبتدا بنتا ہے. میں نے اسم کہہ کر عام کہہ دیے، اسم عام ہو گیا. اب چاہے وہ اسم متمکن ہو یا اسم غیر متمکن ہو، اسم متمکن ہو یا اسم غیر متمکن کی 8 قسم میں سے کوئی بھی ہو، یا چاہے مضمرات ہو، اسماء موصولہ ہو، اس طریقے سے کیا ہو کیا کہتے ہیں اس کو، اسماء اشارہ وغیرہ ہو. تو دیکھو یہ اسم اشارہ ہے، اور اس کو مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ مبتدا کا معنی ہوتا ہے شروع ہونے کی جگہ. تو چونکہ حاضہ سے کلام شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں تو اب ہم ترکیب ہم اس کی یوں کریں گے. یہ چھوٹا جملے ہیں نا، ہم اس کی ترکیب یوں کریں گے. حاضہ مبتدا اور یعنی کیا ہے خفیر اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پھر حاضہ شرطی میں حاضہ جو ہے نا کیا ہے کہ مبتدا، شرطی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. حاضہ سریرن میں بھی اس طرح، حاضہ مبتدا سریرن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب چونکہ یہ جو حاضہ خفیر، حاضہ شرطی، حاضہ سریر، یہ سب کے سب یہ جملے جو ہیں نا، یہ جملے ایسے ہیں کہ یہ فائدہ اس سے کا تامہ حاصل ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ بن رہے ہیں. حاضہ خفیر کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے چوکی دار ہے، حاضہ شرطی یہ سپاہی ہے، حاضہ سریر یہ چارپائی ہے. تو دیکھو یہاں پر جو ہے نا کامل پیدا ہو رہا ہے. اب یہ جو تاج المالک ہے نا، بادشاہ کا تاج، اب بادشاہ کا تاج جو ہے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو ہے کامل فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے یہ خبر کا محتاج بنے گا. وہ کس طرح بنے گا وہ پھر ہم آگے چل کر جو ہے کیا پڑھیں گے. لیکن یہ کہ آپ صرف حاضہ کو پکڑے، حاضہ خفیر کو آپ کیا کریں گے کہ جتنا اب یوں بھی بتا دوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یوں. یہ جو ہے نا ہم بناتے ہیں نا کیا ادھر چلے گئے، یہ 5واں سبق ہم چل جاتے ہیں. چلو 5ویں سبق کر یا ایک منٹ. ہاں اب یوں بھی آ جائیں، یہ حاضی کی طرف مفردات کو لیتے ہیں. اب یہ دیکھو یہ ذالک حسیر، ذالک مبتدا، حسیر اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دل کا مبتدا صبورۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ذالک مبتدا قطار اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا مبتدا حقیقت اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذہ میدرۃ، ھذہ مبتدا میدرۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ذالک مبتدا کتاب اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دل کا اجازت، دل کا مبتدا اجازت اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا مبتدا قلم اس کی خبر،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دل کا مبتدا دعوت اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یوں آپ نے جو ہے کیا ہے کہ اس کی مشق کرنی ہے. جی کون کرے گا ذالک آصف کی ترکیب؟ جی ذالک مبتدا حسیر اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ہاں آگے. تلکا صبورۃ تلکا مبتدا صبورۃ اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ذالک اطار ذالک مبتدا اطار اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ھذا حقق جی رفیق بھائی جی جی آپ نے ذالک حسیر، ذالک نہیں مبتدا حسیر خبر، ہاں مبتدا اپنی اور خبر سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ کیا خبریہ ہوا. ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سنو ذرا یہ ذالک حسیر نہیں، ذالک مبتدا حسیر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوبارہ کہو رفیق بھائی. جی مبتدا اپنی خبر جملہ اسمیہ خبریہ. دیکھیں نا یہ ابھی آپ کو تھوڑا پریشان کرے گا، تھوڑا ہلکا سا. یہ آپ کے ابھی جو جس طرح ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ جو آپ کو الفاظ سکھائے جا رہے ہیں نا، آپ صرف ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، صرف ان کو یاد کریں. ٹھیک ہے نا، ان کو یاد کریں آپ. باقی جو ہے نا ان کے انشاءاللہ وہ معاملہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر حل کریں گے. اب یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں، الفاظ میں بول رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں. آپ اس کو لکھ دیں. ذالک مبتدا حسیر اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آپ نے درمیان میں کوئی لفظ چھوڑنا نہیں ہے. ذالک مبتدا حسیر اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی کون کرے گا ترکیب یہ؟ تلک صبورتن تلک ہاں مبتدا اور صبورتن اسمہ خبریہ. خبر ٹھیک ہے، خبر نہیں صبورت اس مبتدا کی خبر. اس کی خبر ہے نا. ہاں ٹھیک. مبتدا اپنی خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر، یوں بھی کہنا ہے آپ نے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوبارہ کہیں. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں دوبارہ کہو. تل کا صبورت ترکیب دوبارہ کریں. تلک صبورتن تلک مبتدا اور صبورتن اس کی خبر مبتدا اس خبر سے مل کر مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں یہ بات اگرچہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کو بات اگرچہ صحیح طرح آپ کو جو ہے نا کیا ذہن میں نہیں بیٹھ رہی، لیکن یہ آپ نے لفظ یاد کرنا ہے. جس نے یہ الفاظ یاد کر لیے نا تو انشاءاللہ آگے چل کر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ نے صرف ٹھیک ہے لفظ جی. یاد کرنے. ٹھیک ہے نا، ابھی یہ جو لفظ ہے نا آپ نے الفاظ یاد کرنے. جی ذہن بھائی آپ کیا جی کہہ رہے تھے؟ جی میں نے کہا میں اب ترکیب کروں گا. ہاں کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک اطار ذالک یہ مبتدا ہے، اطار اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. ہاں ھذا حقق ھذا مبتدا حقق اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بات کہنا ہے آپ نے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ فعلیہ خبریہ ہوا. خدا کے بندے جملہ اسمیہ بھی ہو گیا اور فعلیہ بھی ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں آگے. حاضی میں ازانتن اس میں حاضی مبتدا میں ازانتن اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا جی اب یہ ٹائم آگے چل جا رہا ہے. ابھی یہ ذالک اسیر تلک صبورۃ ذالک اطار یہ تلک دوات تک آپ سب جتنے بھائی موجود ہیں آپ نے اس کی ترکیب گروپ میں سینڈ کرنی ہے. آپ نے یوں لکھنا ہے ذالک مبتدا حاصل اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پھر تلک صبورۃ تلک مبتدا صبورۃ اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ رفیق بھائی اب کچھ سمجھ میں آ گیا بات؟ جی جی آ رہی ہے بھائی. ہاں فی الحال آپ نے نا یہ الفاظ یاد کرنے ہیں. فی الحال نہیں سمجھ میں بات؟
کیونکہ ہم ایک نئے موضوع کی طرف جا رہے ہیں جو کہ کافی جو ہے نا کیا ہے کہ طلباء کو تھوڑا بہت پریشان کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ جو انشاء العربیہ ہے نا، یہ رکھی بھی اس لیے گئی ہے کہ نحمیر پڑھنے کے بعد اس میں نحمیر کو جاری کروایا جائے، اور اس میں نحمیر کو انشاءاللہ جاری کریں گے نا تو پھر ہمیں انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ جی سمجھ میں آئی بات؟ جی پریشانی کیا ہوں گے، چائے کافی پلاتے رہنا، پریشانی ہوگی۔ نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اب ہمیں صرف صغیر کس نے یاد کی تھی؟ صرف کبیر؟ جی میں نے ماشاءاللہ رفیق بھائی نے جو ماشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ محنت کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب محنت کریں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ میں نے بھی تھوڑی بہت تیار کی جی۔ ہاں چلو بتائیں۔ نہیں کی بات کر رہے ہیں، نہیں کی ہاں نہیں جی جی لا یدرب لا یدربا لا یدربو لا تدرب لا تدربا لا یدربنا لا تدرب لا تدربا لا تدربو لا تدربی لا تدربا لا تدربنا لا ادرب لا ندرب۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، مجھول سن لیں جی۔ لا یدرب لا یدربا لا یدربو لا تدرب لا تدربا لا یدربنا لا تدرب لا تدربا لا تدربو لا تدربی لا تدربا لا تدربنا لا ادرب لا ندرب۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ جی اور کوئی ہمارے بھائی ہے؟ مفتی صاحب نہیں آئیں گے؟ مفتی صاحب نے میرے خیال میں شاید ابھی انہوں نے کیا تو ہوا تھا، لیکن یہ کہ شاید وہ کہہ رہے میرے پاس مہمان بیٹھے ہوئے نا، اور کیونکہ وہ مہمان کا سلسلہ تھوڑا جو ہے نا وہ آنے آمد رفت کا جاری ہے نا، مہمان کا سلسلہ کی دو تین ہفتے رہ گئے ایسے رہ گئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی 2-3 ہفتے رہ گیا لا تو یدرب رہ لا گیا یدربا لا یدربو لا تدرب لا تدربا لا یدربنا لا تدرب لا تدربا لا تدربو لا تدربی لا تدربا لا تدربنا لا ادرب لا ندرب۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ موجود لا یدرب لا یدربا لا یدرب لا تدرب لا تدربا لا یدربنا لا تدرب لا تدربا لا تدربو لا تدربی لا تدربا لا تدربنا لا ادرب لا ندرب۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ جی مکھن علی پہلوان صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی سر میں سنوں؟ چلو آپ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یفتح لا یفتح لا یفتح لا تفتح لا تفتح لا یفتحنا لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتحی لا تفتح لا تفتحنا لا افتح لا نفتح لا یفتح لا یفتح لا یفتح لا تفتح لا تفتح لا یفتحنا لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتحی لا تفتح لا تفتحنا لا افتح لا نفتح۔ میرے خیال میں مفتی صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، ہم ان سے جوائن کیا ہے رابطہ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب مزید کوئی رہنمائی ہمارے فرمائیں، کیونکہ کچھ گردان ان کو